آج احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چھیڑ دیتا ہے یہ دل پھر سے پرانی کوئی بات، کوئی دکھ کوئی گلہ کوئی کہانی کوئی بات۔ یہ دل کی عادت تھی، جب کبھی میں پرسکون ہونے لگتا ہوں نا، یہ کوئی پرانی بات ضرور چھیڑ دے گا، یا تو کوئی دکھ یاد دلا دے گا، یا کسی کا گلہ، یا پھر کوئی کہانی کوئی بات، کچھ بھی یاد دلا کر کے چھیڑ دیتا ہے۔ چھیڑ دیتا ہے یہ دل پھر سے پرانی کوئی بات، کوئی دکھ کوئی گلہ کوئی کہانی کوئی بات۔ ایک چپ تھی کہ جو خوشبو کی طرح پھیلی تھی، صبح دم کہہ نہ سکی رات کی رانی کوئی بات۔ ایسا لگتا ہے جیسے رات کی رانی رات بھر وہ خوشبو پھیلاتی رہتی ہے چپ چاپ، وہ اپنی بات نہیں کہہ پاتی ہے۔ اسی طرح شاعر کو کسی حسین کا ساتھ ملا ہے اور وہ رات بھر خوشبو بکھیرتی رہی، لیکن صبح دم تک آخر نہیں کہہ سکی کہ آخر اس کے دل میں کیا بات تھی۔ ایک چپ تھی کہ جو خوشبو کی طرح پھیلی تھی، صبح دم کہہ نہ سکی رات کی رانی کوئی بات۔ اہل گلشن کا تو سیوا ہے کہ بدنام کریں، گل بھی سنتا ہے کبھی بلبل کی زبانی کوئی بات۔ یہ تو گلشن والوں کا وتیرہ ہے، یہ اس کی فطرت ہے، وہ سب کو بدنام کرتا پھرتا ہے، لیکن کبھی گل بھی کوئی شکایت سنتا بلبل کی زبان سے، ایسا تو ہوا نہیں۔ اس کا مطلب کہ جو بات وہ بدنامی کی جو باتیں ہوتی رہتی ہیں وہ سچ نہیں ہوتی۔ اہل گلشن کا تو شیوا ہے کہ بدنام کریں، گل بھی سنتا ہے کبھی بلبل کی زبانی کوئی بات۔ وہ تیرا عہد وفا تھا کہ وفائے وعدہ، میں کہ پھر بھول گیا یاد دلانی کوئی بات۔ وہ جو تیرا عہد وفا تھا نا، محبت نبھانے کا جو وعدہ تھا نا تمہارا، یا وفائے وعدہ، وعدے کا پورا ہونا۔ وفا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو وفا وہ وفاداری محبت والا، اور ایک وفا وہ جو وعدے کا پورا ہونا۔ وہ تیرا عہد وفا تھا کہ وفائے وعدہ، میں کہ پھر بھول گیا یاد دلانی کوئی بات۔ میں نے جان بوجھ کے یا تو تمہیں یہ تمہاری بات یاد نہیں دلائی، یا پھر میں یاد دلانا ہی بھول گیا۔ وہ جو عہد وفا تھا ہمارے تمہارے بیچ، وہ تیرا عہد وفا تھا کہ وفائے وعدہ، میں کہ پھر بھول گیا یاد دلانی کوئی بات۔ جانے کیوں اب کے پریشاں ہے تیرے خانہ بدوش، ورنہ ایسی بھی نہ تھی نقل مکانی کوئی بات۔ تیرے خانہ بدوش، تیرے دیوانے، تیرے چاہنے والے تو ہر جگہ وہ خانہ بدوش کی طرح، تو جہاں جہاں گیا وہ اپنا گھر اٹھائے پھرا، اور خانہ بدوش کی مانند وہ وہیں پھرتا رہا جہاں جہاں تیرا جانا ہوا۔ جانے کیوں آپ کے پریشان ہیں تیرے خانہ بدوش۔ لیکن اس مرتبہ جو نقل مکانی ہوئی ہے، اس میں پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اس مرتبہ جو تیرے خانہ بدوش ہیں، جو تیرے چاہنے والے ہیں نا، وہ پریشان ہے خانہ بدوشی کو لے کر کے۔ جانے کیوں آپ کے پریشان ہیں تیرے خانہ بدوش، ورنہ ایسی بھی نہ تھی نقل مکانی کوئی بات۔ ورنہ تیرے چاہنے والوں کے لیے نقل مکانی کرنا، ایک مکان چھوڑ کے دوسرے مکان میں جانا، مکان تبدیل کرنا، تیرے عاشقوں کے لیے کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، لیکن اس مرتبہ تیرے خانہ بدوش کو پتہ نہیں کیا پریشانی ہے۔ جانے کیوں اب کے پریشان ہے تیرے خانہ بدوش، ورنہ ایسی بھی نہ تھی نقل مکانی کوئی بات۔ جس طرح ساری غزل میں کوئی عمدہ مصرع، جس طرح یاد میں رہ جائے نشانی کوئی بات۔ آپ غزلیں تو پڑھتے ہیں نا، کئی اشعار کی غزلیں، لیکن کب ایسا ہوتا ہے کہ کسی غزل کا صرف ایک مصرع ذہن میں رہ جاتا، باقی پوری غزل محو ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ساری غزل میں کوئی عمدہ مصرع، جو سب سے عمدہ مصرع ہوتا ہے وہ یاد میں رہ جاتا ہے، جس طرح یاد میں رہ جائے نشانی کوئی بات۔ جیسے کہ بچھڑنے کے بعد یاد میں کوئی ایک نشانی والی بات یاد رہ جاتی ہے، جیسے پوری غزل میں ایک مصرع یاد رہ جاتا ہے۔ جس طرح ساری غزل میں کوئی عمدہ مصرع، جس طرح یاد میں رہ جائے نشانی کوئی بات۔ اہل دستار و قبا ترش جبیں کیوں ہے فراز، کہہ گئی کیا میری آشفت بیانی کوئی بات۔ اہل دستار وہ پگڑی والے، عزت والے، اور وہ قبا وہ ڈھیلے ڈھالے لباس، مطلب وہ عزت دار لوگ جو ہیں۔ اہل دستار و قبا ترش جبیں کیوں ہے فراز، ترش جبیں، جن کے جبیں پر، پیشانی پر کچھ تلخی سی ابھر آئی ہو، کچھ لکیریں آ گئی ہوں، کچھ ناراضگی ہو اس پر۔ اہل دستار و قبا ترش جبیں کیوں ہے فراز، کہہ گئی کیا میری آشفتہ بیانی کوئی بات۔ میں تو آشفتہ بیانی میں کچھ نہ کچھ بولتا ہی رہتا ہوں، میں تو پاگلوں کی طرح کچھ نہ کچھ میں بولتا رہتا ہوں۔ کیا میری وہ اس آشفتہ بیانی سے کوئی بات انہیں بری لگ گئی کیا، کہ وہ ترش جبیں ہو چکے ہیں، ان کی پیشانی پہ لکیریں آ چکی ہیں۔ اہل دستار و قبا ترش جبیں کیوں ہے فراز، کہہ گئی کیا میری آشفتہ بیانی کوئی بات۔ آشفتگی کے عالم میں میں کچھ ایسی بات کہہ گیا جو انہیں گرا گزری، کہہ گئی کیا میری آشفتہ بیانی کوئی بات۔ آج کی غزل میں اتنا ہی، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ احمد فراز کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں، تب تک کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔